علامہ مولانا احمد کو اپنے ناصحانہ پر بند نصیب جملوں سے مالا مال فرمائیں گے. آئیے ماحول بنانے کے لیے ایک بار نعرہ لگائے نعرہ تکبیر. بہت سی لوگ بولتے ہو یار نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, عرس حضور اشرف الفقہا, فیضان حضور اشرف الفقہا, احسان حضور اشرف الفقہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد. فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمنی فیصل و ساما مددے, قبلہ دی مددے, کعبہ ایمان مددے, قادریم نعرہ یا غوث اعظم می ظلم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم. آئیے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے آقا کے فرمان کا فیض حاصل کرنے کے لیے اور رب کے حکم پر عمل کرنے کے لیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ دائما ابدا. کسی بھی قوم کی ترقی اور کسی بھی قوم کا زوال یہ اس قوم کے نوجوانوں پر منحصر ہوتا ہے. اگر نوجوان تربیت یافتہ ہے اور ان کے ذہنوں میں اپنی قوم کو ترقی دینے کا, اپنی قوم کو عروج پر پہنچانے کا شوق ہے, ذوق ہے, جذبہ ہے, تو وہ قوم ترقی کیا کرتی ہے. اور اگر کوئی قوم, اس کے نوجوان اپنی قوم کی فکر سے غافل ہو جائیں تو پھر وہ قوم پستی میں چلی جاتی ہے. تو نوجوان جو ہوتے ہیں یہ ہر قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. جیسے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام ہے کہ اگر ریڑھ کی ہڈی درست ہے تو انسان بیٹھ بھی سکتا ہے, کھڑا بھی ہو سکتا ہے, چل بھی سکتا ہے, خود سے کروٹیں بدل سکتا ہے, سارے کام کر سکتا ہے. لیکن اگر ریڑھ کی ہڈی میں خرابی ہے تو انسان خود سے حرکت کرنے میں بھی محتاج ہو جاتا ہے. انسان خود سے حرکت بھی نہیں کرنے پاتا. یہ محض ریڑھ کی ہڈی کی خرابی اور اس کی اچھائی کے سبب ہوتا ہے. اسی طریقے سے نوجوان یہ قوموں کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے ہیں. اور جو قومیں ترقی کرتی ہیں اس میں نوجوانوں کا بڑا کردار ہوتا ہے.
اور جب ہم اسلام کا ضابطہ، اسلام کا قانون اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو قرآن کریم یہ ضابطہ حیات ہے، دستور زندگی ہے۔ ہم نے قرآن کو بس صرف اثار ثواب کی کتاب بنا لیا، استخارہ کرنے کے لیے آنکھ بند کے صفحہ کھولا، انگلی رکھی، کھول کے دیکھ لیا، استخارہ ہو گیا۔ یا پھر رمضان آیا، پہلے روزے کو بڑے شوق سے ہم نے قرآن کھولا، رمضان کے بعد جیسے عید کا چاند دکھا قرآن کو چوما، آنکھوں سے لگایا، جزدان میں لپیٹا، اٹھا کر کے رکھ دیا۔ اب جب تک دوسرا رمضان نہیں آئے گا، جب تک ہمارے گھر میں کوئی انتقال نہیں کرے گا، تب تک اب وہ قرآن کھلے گا نہیں۔ قرآن صرف دعا تعویذ کے لیے، قرآن صرف تلاوت کرنے کے لیے، قرآن صرف ایصال ثواب کرنے کے لیے، چوم کر آنکھوں سے لگانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کا اصل مقصد تو یہ ہے ہی نہیں۔ قرآن کا اصل مقصد ہے، قرآن انسان کو ضابطہ بتاتا ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ قرآن انسان کو سکھاتا ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو، دنیا میں سے جانے تک تمہیں کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اور قرآن کا ہر لفظ، ہر حرف بے مثل و بے مثال ہے، اس کی جگہ کو بدل کر کے کوئی دوسرا نہ حرف لایا جا سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا لفظ لایا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار واقعات بیان کیے۔ یہ واقعات قصے کہانی کے لیے، سنانے کے لیے نہیں، دادی نانی کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ واقعات انسان کے لیے درس عبرت ہیں۔ یہ انسان کو کچھ سکھاتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں۔ ان بے شمار واقعات میں اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ نوجوانوں کے واقعات باقاعدہ ان کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب اللہ نے بیان فرمایا، جس وقت آپ نے قوم کے بتوں کو توڑا تھا، میلے میں تہوار کے موقع پر میلے میں جانے سے انکار کیا، پھر قوم کے بتوں کو توڑا اور کلہاڑا بڑے بت کے گردن میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ جب اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا تو وہاں پر حضرت ابراہیم کے لیے اس قوم کے لوگوں نے جو جملہ کہا اسے رب نے ارشاد فرمایا، اور اس میں یہ بیان فرمایا کہ ہماری بستی کا نوجوان جو ہمیں بتوں کی عبادت سے روکتا ہے اسی نے یہ کیا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نوجوانی میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ قرآن کریم میں کچھ نوجوانوں کے واقعہ ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد آپ کو پتا ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وصال نہیں ہوا۔ یہ عیسائی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، شہید ہوئے، لیکن قرآن کا، اسلام کا عقیدہ، ہم مسلمانوں کا عقیدہ بحمدہ تعالیٰ یہ کہ حضرت عیسیٰ کا بھی وصال نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں میں اٹھا لیا۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، اور کہاں تشریف لائیں گے؟ دمشق کی جامع مسجد کے جنوبی مینارے پر آپ کا نزول ہوگا، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور ہماری قوم تو فجر کے وقت سوتی رہتی ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، حضور کی نسل سے، حضور کے آل پاک سے ایک فرزند حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اقامت پڑھی جا چکی ہوگی، امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ مینارے سے اتر کر کے جامع مسجد میں داخل ہوں گے، حضرت امام مہدی پہچان لیں گے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی جان لیں گے حضرت عیسیٰ ہے۔ لوگ نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کے شہزادے کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو انہیں جان لیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت مہدی جیسے ہی دیکھیں گے پہچان لیں گے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، آپ پیچھے ہٹنے لگیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلی پر پڑھائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، میں آپ کی اقتدا کروں گا، لیکن قربان جائیں حضور کی امت کی شان پر حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، آپ امامت فرمائیں، میں آپ کی ابتدا میں نماز ادا کروں گا۔ یہ حضور کی امت کی شان ہے کہ نبی اس امتی کی
ابتدا میں نواز عطا فرماؤ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، ابھی قرب قیامت نازل ہوں گے، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ، حضرت مہدی، یہ دونوں مل کر کے دنیا سے برائی کا خاتمہ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور پھر پوری دنیا میں ایک فرد ایسا نہ ہوگا جو مسلمان نہ ہو، پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوگا، ہر شخص مسلمان ہوگا۔ لوگ جو ہے اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے سوا کوئی ہوگا ہی نہیں، صرف اور صرف مسلمان ہوں گے۔ 40 سال کا عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں گزاریں گے، شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا مثال ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد آپ کی امت پر بڑی آفتیں، مصیبتیں آئی، لوگوں کو طاقت کے بل پر دین مسیحی سے پھیرا گیا، سچا دین مسیحی، آج کا نہیں، سچا دین مسیحی جو حضرت عیسیٰ لے کر گئے تو اس سے پھیرا گیا۔ بادشاہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کو دین اسلام سے پھیرنا چاہا، تو اس وقت کچھ نوجوان تھے، وہ نوجوان انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کریں گے، کسی کو اپنا معبود نہ مانیں گے، کسی کو اپنا رب نہ کہیں گے، صرف اللہ ہمارا رب ہے، وہی ہمارا معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، اسی کو سجدہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ نوجوان بستی چھوڑ کر کے اپنا ایمان بچانے کے لیے، کس چیز کے لیے؟ ایمان بچانے کے لیے، دنیا بچانے کے لیے نہیں، اپنا ایمان بچانے کے لیے بستی چھوڑ کر کے جنگل میں چلے گئے، میدان میں چلے گئے، وہاں جا کر کے ایک غار میں پناہ لی، اور جب بستی سے نکلنے لگے تو اس بستی کا ایک کتا ان کے پیچھے پیچھے چلا۔ اب جب غار کے پاس پہنچے، اس کتے کو وہاں سے بھگانا چاہا، تو حضرت امام رازی تفسیر کبیر میں بیان فرماتے ہیں، تفسیر رازی تفسیر کبیر، اس میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کتے کو زبان عطا فرمائی، اس کتے نے کہا کہ میں یہاں رہ کر کے آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا بلکہ آپ کی پہرے داری کروں گا۔ وہ کتا ان نیک صالح لوگوں کی محبت میں بستی چھوڑ کر کے ان کے پاس آیا، اور ان کے غار کے آگے اپنے اگلے پیروں کو، بازوؤں کو پھیلا کر کے بیٹھ گئے، جیسے کتے عام طور سے بیٹھتے ہیں۔ اس نے یہ کام کس نے کیا تھا؟ اللہ والوں کی محبت میں، ان نوجوانوں کی محبت نے یہ کام کیا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کتے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، قلب باسط الذراع ہے، کہ وہ کتا اپنے بازوؤں کو پھیلا کر کے وہاں پر بیٹھ گیا۔ جب ایک کتا اللہ والوں کی محبت میں بستی چھوڑ کر کے ان کے پاس چلا جائے تو اللہ اسے اتنا پسند فرماتا ہے، اگر ایک ایمان والا اللہ والوں سے محبت کر لے اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ آج ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے کس لیے؟ حضور اشرف الفقہاء کی محبت میں، آپ کی یاد منانے کے لیے، اور ان کی یاد میں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، کچھ سیکھ کر کے، اسلام کی تعلیمات کو سیکھ کر کے ہم حضور اشرف الفقہاء کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ بہرحال تو نوجوان تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان نوجوانوں کا ذکر فرمایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ نوجوانوں کی کتنی اہمیت ہے۔ اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں اگر دیکھیں، آج کا دور بڑا نازک دور ہے، خاص طور سے جو نوجوان اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، ان کے عقائد پر طرح طرح سے حملے کیے جاتے ہیں۔ اب حال یہ، پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ مسلمان نوجوان جو سنی مسلمان ہو، اس کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے صرف بد مذہب پیچھے لگتے تھے، لیکن اب حال یہ کہ مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے یہ بد مذہب، بد عقیدہ لوگ تو پیچھے لگے ہیں، اب جو ہے غیر مسلم بھی جو ہے نوجوانوں کے پیچھے لگے ہوئے، اور خاص طور سے نوجوان لڑکیوں کے پیچھے، ان کو محبت کے جال میں پھنسا کر کے، دنیا کی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر کے ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، ساتھ جینے کا، ساتھ مرنے کا وعدہ کرتے ہیں، اور اپنی محبت کے دام میں پھنسا کر کے انہیں گھر سے بھگاتے ہیں، اور کورٹ میں جا کر ان سے شادیاں کرتے ہیں، اور جب ان کی عزت و آبرو خراب کر دیتے ہیں تب انہیں لے جا کر کہیں بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔
اور ہماری لڑکیاں، ہماری بچیاں، نوجوان بچیاں محبت کے حسین خوابوں میں گم ہو کر کے ان کے پیچھے چلی جاتی ہیں، اور جب واپس آنا چاہتی ہے تو اس وقت سب کچھ لٹ چکا ہوتا ہے، سب کچھ تباہ برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ صرف عزت و آبرو ہی برباد نہیں ہوتی ہے، ان کا عقیدہ بھی خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ اب تو بہت سی نوجوان لڑکیاں وہ بھی ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مذہب کو اختیار کر کے غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں۔ یہ جھوٹی محبت کے نام پر ایک اللہ والے وہ تھے کہ جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے بستی کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، ان کا ذکر اللہ نے کیا۔ اور آج ہمارا حال یہ کہ جھوٹی محبتوں کے نام پر ہم اپنا دین قربان کر دیتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ابھی 2 سال پہلے جب تک یہ لاک ڈاؤن نہیں لگا تھا کورونا کے نام پر، اس وقت کیا حال تھا؟ پورے ہندوستان میں بس NRC CAA کا چرچا تھا، اور مسلمان اسی کے نام پر خوب جو ہے احتجاجات کر رہا تھا، لوگوں کے خلاف مظاہرے کر رہا تھا، حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہا تھا کہ یہ ہمیں ملک بدر کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، ہماری شہریت چھیننے کی تیاری ہو رہی ہے، ہمارے مال ہماری جائیداد چھیننے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو ہوش آیا جب ان کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے تھے، جس وقت ان کی شریعت میں تبدیلی کی کوششیں کی جا رہی تھی، شریعت کو بدلا جا رہا تھا، اس وقت مسلمان کو ہوش نہیں آیا جب ان کی زمین چھیننے کی بات آئی، جب ان کی جائیداد ہڑپ کرنے کی بات آئی، جب ان کو ملک سے نکالنے کی بات آئی، جب ان کو ملک کی شہریت چھین کر کے ان سے تمام حقوق چھین لینے کی بات آئی، تب جا کر کے مسلمان بیدار ہوا، تب جا کر کے مسلمانوں کو ہوش آیا ہے۔ یہ آج کے مسلمانوں کا حال ہے۔ ایک وہ مسلمان تھے انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے بستیاں چھوڑ دی، اور عہد نبی میں چلتے ہیں، میرے آقا کے دور میں چلتے ہیں، میرے آقا کے مبارک اور مقدس دور میں چلتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک نوجوان صحابی، بڑے عظیم صحابی ہیں، حضرت مصعب بن عمیر ان کا نام ہے۔ آپ کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام میں حسنین کریمین کو چھوڑ کر کے صحابہ کرام میں حضور سے سب سے زیادہ مشابہ اگر کوئی صحابی تھا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ اب سوچیں کتنے حسین و جمیل ہوں گے، حضور کی مشابہت کی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صحابہ میں حضور کے سب سے زیادہ مشابہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ جب اسلام کا اعلان ہوا، لوگ ایمان قبول کرنے لگے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آپ بھی کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہوئے۔ اب اسلام سے پہلے کی زندگی، اسلام کے بعد کی زندگی ان کی یہ تھی۔ اسلام کے لیے نوجوانوں نے قربانیاں کیسے دی؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور کس حال میں؟ آپ کے جسم پر یہ بہترین لباس نہیں تھا، زرد مرد لباس نہیں تھا، آپ کے جسم پر ایک ٹاٹ پھٹا ہوا ٹاٹ تھا، اور وہ بھی اتنا چھوٹا کہ بمشکل ان کا سطر یعنی مرد کا جو ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ چھپانا مرد کے لیے فرض ہے، بمشکل یہ چھپا رہا تھا، اتنا چھوٹا ٹاٹ تھا۔ میرے آقا نے ان کو دیکھا، آپ کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہوئے، فرماتے ہیں یہ مصعب بن عمیر، یہ وہ نوجوان ہے کہ مدینے میں اس سے زیادہ خوش لباس کوئی نوجوان نہیں تھا، یعنی مدینے میں اس سے بہترین لباس پہننے والا کوئی نوجوان، مکہ میں اس سے بہترین لباس پہننے والا کوئی نوجوان نہیں تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر پورے مکہ میں جب خوشبو لگا کر کے نکلتے تھے تو لوگ عش کرتے تھے کہ ان سے بہتر خوشبو لگانے والا کوئی نوجوان نہیں۔ جب گھر سے نکلتے تھے بالوں میں تیل لگا کر کے کنگھی کر کے نکلتے تھے، اور جب گھر سے نکلتے تو نوجوان لڑکیاں آپ کو دیکھا کرتی تھی، آپ کے دیدار کے لیے بے چین رہا کرتی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام لانے سے پہلے یہ حال تھا، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کی والدہ نے ہر طریقے سے کوششیں کی، آخری حربہ استعمال کیا اور کہا کہ بیٹا مصعب، اگر تم اسلام کو چھوڑتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم سے تمہاری ساری آسائشیں، ساری نعمتیں سب کچھ چھین لی جائیں گی۔ آج کا نوجوان دیکھو، آج کے نوجوان کو اگر جائیداد سے بے دخل کرنے کی بات آتی ہے، آج کے نوجوان کو اگر مال و دولت چھین لینے کی بات آتی ہے،
تو اس وقت اس نوجوان کے نظریے بدل جاتے ہیں. لیکن کل کے نوجوان تھے حضرت مصعب بن عمیر. آپ فرماتے ہیں اماں آپ کو جو کرنا ہے کر لو. مصعب اب غلامی رسول کی نسبت سے وابستہ ہو چکا ہے, اب اس دامن کو چھوڑنے والا نہیں. حضرت مصعب فرماتے ہیں اس کے بعد ان سے سب کچھ چھین لیا گیا. آپ سے سارا سامان, سارے مال و دولت, ساری نعمتیں, ساری آسائشیں چھین لی گئی. آپ کو گھر سے نکال دیا گیا. اب جب حضور کی بارگاہ میں حضرت مصعب آئے ہیں تو اس حال میں کہ آپ کے جسم پر پھٹا ہوا ٹاٹ ہے, وہ بھی مشکل سے آپ کے صدر کو چھپا رہا ہے. بال گرد سے اٹے ہوئے ہیں. میرے آقا دیکھ کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت مصعب نے مکہ کو چھوڑا, حبشہ کی سرزمین پر گئے, پھر مکہ آئے, پھر حبشہ گئے. اس کے بعد پھر جو ہے حضور سے دوری برداشت نہ ہوئی, پھر مکہ پہنچے. پھر اس کے بعد نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا سب سے پہلا داعی اگر کسی صحابی کو بنایا تو اپنے اسی صحابی حضرت مصعب بن عمیر کا انتخاب فرمایا, اور آپ کو داعی اسلام بنا کر کے آپ کو مدینے بھیجا. حضرت مصعب بن عمیر مدینے آئے, مدینے میں زندگی گزاری, اور 3 ہجری میں جب غزوہ احد ہوا ہے حضرت مصعب بن عمیر اسی غزوے میں جوانی کے عالم میں شہید ہوئے. وہ نوجوان تھے, کل کے نوجوان تھے حضرت طارق بن زیاد. آج ہم مسلمان اپنی تاریخ بھول بیٹھے ہیں. یاد رکھنا جو قومیں اپنی تاریخیں یاد رکھتی ہیں وہ قومیں زندہ ہوتی ہیں, اور جو قومیں اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں وہ قومی پستی میں چلی جاتی ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. آج ہمارا حال یہی ہے. آج ہمیں پتا ہے کہ ہیرو, فلمی ہیرو کے نام کون ہے, سلمان خان کون ہے, عامر خان کون ہے, ان کی تاریخ پیدائش بھی پتا ہوگی, ان کی عمر کتنی ہے وہ بھی پتا ہوگی, ان کی فلمیں کون کون سی ہیں وہ بھی پتا ہوگی, کن کن ایکٹریس کے ساتھ انہوں نے کام کیا وہ بھی پتا ہوگا, ان کی فلموں کے گانے بھی پتا ہوں گے. لیکن اگر کسی سے پوچھ لیا جائے محمد بن قاسم کون ہے, زبان پر تالے لگ جائیں. کسی سے پوچھ لیا جائے طارق بن زیاد کون ہے, زبانیں بند ہو جائیں گی. کسی سے پوچھ لیا جائے قتیبہ بن مسلم کون ہے, کوئی نہیں بتا سکے. کسی سے پوچھ لیا جائے کہ عمیر بن وقاص کون ہے, کوئی نہیں بتا سکے. آج کا نوجوان صرف کھیل کود میں, لہو لعب میں ڈوب کر کے زندگی گزارتا ہے. آج کا نوجوان اسے زندگی گزارنے کا شعور تک نہیں ہے. آج کے نوجوان کو دنیا میں آنے کا مقصد بھی نہیں پتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا, ہم مسلمان ہیں, ہم پر کیا ذمہ داریاں وہ بھی نہیں پتا ہوگی. آج کے نوجوانوں کا حال ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نوجوانی کے عالم میں تھے, غالباً 20 یا 21 سال آپ کی عمر تھی. اس وقت آپ کے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی, جس وقت غزوہ بدر واقع ہوا تھا 2 ہجری میں, جب صحابہ کرام اس غزوے میں آنے لگے تھے, اس وقت کچھ نوجوان بھی آئے تھے. حضور نے منع فرما دیا تھا کہ نوجوانوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عمیر بن وقاص 17 سال کے نوجوان تھے. آپ آئے, حضور نے منع فرما دیا, عمیر تم نہیں آ سکتے ہو, ابھی تمہاری عمر پکی نہیں ہوئی ہے, تم نوجوان ہو, کم عمر ہو. اس وقت کچھ نوجوان ایسے بھی تھے جن کے دلوں میں جذبہ شہادت, جذبہ جہاد اتنا بلند تھا کہ انہوں نے اپنی عمر بڑھانے کی, زیادہ بتانے کے لیے اپنے پنجوں پر کھڑے ہو گئے, پیر کے پنجوں پر اپنا قد اونچا کر لیا تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہم عمر ہماری بڑھ چکی ہے. حضرت عمیر سے جب آقا نے فرمایا اے عمیر تم نہیں آ سکتے ہو, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, رونے لگے. آج کے بچے بھی روتے ہیں, ضد کرتے ہیں. کس بات کے لیے ضد کرتے ہیں؟ موبائل لینے کے لیے ضد کرتے ہیں. بچے ضد کرتے ہیں بائک لینے کے لیے ضد کرتے ہیں. بچے ضد کرتے ہیں ٹی وی کمپیوٹر لینے کے لیے ضد کرتے ہیں. اور آج کی ماں ان کی فرمائش بھی پوری کرتی ہے, ان کی طرفداریاں بھی کرتی ہے, ان کی سفارشیں بھی کرتی ہے. بچہ ہے دلا دے, بچہ ہے دلا دے, اسے لا کر کے دے دے. بچہ ہی تو ہے, اس کی محبت میں ماں کا سینہ پھٹا جاتا ہے, اور ان بچوں کی محبت میں ماں ان کی ناجائز خواہشوں کو پوری کر کے اپنے بچوں کو بگڑنے کا انتظام کرتی ہے. ذرا دیکھو حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی رو رہے ہیں, دنیا
دنیا کی محبت میں نہیں شہادت کے جذبے کے تحت رو رہے ہیں، دنیا کی محبت میں نہیں بلکہ جہاد کی محبت میں رو رہے ہیں۔ اور جس وقت رونے لگے حضرت سعد آپ کے بڑے بھائی، آپ آگے بڑھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، یا رسول اللہ عمیر کو بھی ساتھ لے لے، بڑا شوق رکھتا ہے۔ آپ سفارش کر رہے ہیں، دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے سفارش کر رہے ہیں، جہاد کے لیے، شہادت کے لیے سفارش کر رہے ہیں۔ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ان صحابہ کرام سے جن کے نقش قدم کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مشعل راہ بنایا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ ستارے ہیں، ان کی پیروی میں انسان کے لیے کامیابی ہے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں صحابہ کون کون سے ہیں اور کون سے صحابہ کے دنیا میں آئے، اور صحابہ کے نام تک ہمیں مکمل یاد نہیں ہے۔ صحابہ کے نقش قدم پر چلنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت سعد نے سفارش کی تھی، اپنے بھائی کی سفارش کی تھی، لیکن جہاد میں جانے کے لیے سفارش کی تھی۔ یہی عمیر بن وقاص رضی اللہ تعالی جب میدان بدر میں پہنچتے ہیں تو اسلام کی جانب سے سب سے پہلا نوجوان جو شہید ہوتا ہے حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی ہوتے ہیں۔ آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ مصعب بن عمیر غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں، اور جب شہید ہوتے ہیں تو یہ نہ سوچو کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے، بس چلے گئے۔ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو اس شان سے شہید ہوتے ہیں کہ شہادت کے بعد نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارتے ہیں، ان کی قبر میں خود اترتے ہیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارتے ہیں۔ اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو دو مسلمانوں کو ایک قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت پتہ ہے کیا تھی؟ مسلمانوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ ہر صحابی کو آپ نے بھی سیکھا نا کفن کے لیے کتنے کپڑے لگتے ہیں۔ سنت جو کفن ہے 3 کپڑے، ایک چادر، ایک لنگی، ایک کرتا، یہ 3 کپڑے سنت ہیں۔ لیکن غزوہ احد میں جب مسلمان شہید ہوئے تو اس وقت مالی اعتبار سے مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ اتنے کپڑے نہیں تھے کہ سنت کے مطابق ان کو کفن دیا جائے۔ 2 صحابہ کو ایک چادر اوپر سے صرف ڈال دی گئی، لپیٹا بھی نہیں گیا تھا، اوپر سے چادریں ڈال دی گئی تھی، اور وہ چادر بھی پتہ ہے کتنی بڑی تھی؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں کو ایک قبر میں ایک ساتھ اتارا گیا، اور جب چادر کو ڈالا گیا تو چادر بس اتنی بڑی تھی کہ اگر پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے کہ چہرہ ڈھانپ تو پیر کھول دو، اور پھر پیر پر گھاس ڈال کر کے پیروں کو چھپایا۔ یہ مسلمانوں کی حالت تھی، لیکن اس وقت بھی مسلمانوں کی زبان پر شکوے نہ تھی، شکایتیں نہیں تھی۔ اور ایک آج کا نوجوان ساری آسائشیں، سارے آرام، سب کچھ میسر ہے، دھوپ پڑتی ہے، بہترین چھت ہے، پنکھا ہے، اب تو اے سی کا زمانہ ہے۔ پہلے کا دور تھا پیدل سفر کرنا ہے، گھوڑے پر، اونٹ پر بیٹھ کر۔ آج ہمارے پاس بائک ہے، ہمارے پاس کاریں ہیں، بسیں ہیں، ساری آسائشیں مہیا ہیں۔ اس کے بعد بھی دین سے دوری کا عالم یہ کہ مسلمانوں کو فرائض و واجبات تک پتہ نہیں۔ مسلمانوں عقیدے کی حفاظت کرو۔ آج ہم اپنی شہریت بچانے کے لیے تو بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن جب عقیدے پر اور حضور کے ناموز پر حملہ ہوتا ہے اس وقت مسلمانوں کے اندر ابال نہیں آتا۔ جس وقت شہریت کا معاملہ چلا تھا پورا ہندوستان سراپا احتجاج تھا، پورے ہندوستان کا مسلمان احتجاج کر رہا تھا، لیکن جب بدبخت نرسنگھانند نے حضور کی شان میں پیر در پیر لگاتار گستاخیاں کی، مسلمانوں کے کانوں پر چوں تک نہ رہی۔ یہی محبت ہے۔ ہم محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ محبت کرنے والے وہ ہوتے ہیں، غزوہ احد ہی کا موقع ہے، ایک نوجوان کی نئی شادی ہوئی ہے، غزوہ احد کے پہلے والی رات ان کی شب زفاف تھی، پہلی رات کی بیوی کے ساتھ گزارنے کے لیے۔ صبح ہوتی ہے، اعلان جنگ ہوتا ہے، وہ صحابی اسی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، شوق اور جذبہ جہاد میں اپنے گھر سے باہر چلے آتے، میدان احد پہنچتے تھے، اور اسی ناپاکی کی حالت میں وہ شہید ہو جاتے۔ وہ نوجوان تھے، انہوں نے
دین کے لیے حضور کے ایک اعلان پر اپنی جان قربان کر دی۔ غزوہ احد ہی میں حضرت سعد بن ربیع نے اس امت کو پیغام دیا تھا، اے لوگوں سن لو، اگر تم میں سے کسی ایک کی بھی آنکھ چمکتی نہیں، یعنی اگر تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ اور کافر حضور تک پہنچ گئے، تو پھر اگر تم یہ سوچو کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا ہاتھ کٹا تھا، پیر کٹا تھا، ہم یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے آپ کو چھڑا لے جائیں گے، تو حضرت سعد فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی ایک آنکھ چمکتی رہی اور کافر حضور تک پہنچ گئے تو خدا کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اور آج آنکھ چمکنا، ایک آنکھ چمکنا تو چھوڑو، ہندوستان میں 18 کروڑ تک، لگ بھگ 18 سے 20 کروڑ مسلمان ہیں۔ اسی ہندوستان میں حضور کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ چل کر کے ایک میمورنڈم دے دیا جائے، ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اس کے خلاف کم سے کم احتجاج کر دیا جائے، اس کی گردن اڑانا تو دور کی بات۔ من سب نبیا فاقتلوہ، اگر کوئی حضور کو گالی دے اسے قتل کر دو، یہ اسلام کا قاعدہ۔ لیکن ہم سے اتنا یہ ہونا تو بہت دور کی بات، ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں۔ کون سی محبت ہے، ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، یہ کہنے کا حق ہے ہمیں، یہ کہنے کا حق سرکار اعلیٰ حضرت کو تھا، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ حضور کے ناموس کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے گزرا ہے۔ آج ہمارے سامنے گستاخیاں ہوتی ہیں، ہمارے زبانیں بند ہوتی ہیں۔ کون سی محبت ہوتی ہے؟ محبت کرنے والے وہ تھے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، یہ محبت ہوتی ہے۔ نوجوانوں زندگی کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو، اپنے نظریے کو بدلو، اپنے اعتبار کو بدلو۔ آج ہم نعروں میں ڈوب کر کے رہ گئے، آج ہو سکتے بہت سارے لوگوں کو میری تقریر پسند نہ رہی ہو کہ خالی فضیلت کر رہے ہیں، خالی لوگوں کو باتیں سنا رہے ہیں۔ یاد رکھنا آج ہمیں اپنا نظریہ، آج سنی جو پیچھے ہو رہے ہیں ہر مقام پر، اس کا سبب یہی کہ ہماری قوم نعروں میں غرق ہو کر کے رہ گئی۔ ہماری قوم بس صرف نعرے حلق بھاڑ کر کے، پھیپڑے کا بل لگا کر کے نعرہ لگانا جانتی ہے، لیکن میدان عمل میں آ کر کے کردار پیش کرنا نہیں جانتی ہے۔ کردار میدان عمل میں آ کر کے کردار پیش کرنا کسے کہتے ہیں؟ حضور اشرف الفقہاء سے پوچھو۔ حضور اشرف الفقہاء نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ یہ دھولیا کی سرزمین اس کی گواہ ہے۔ جس وقت حضور اشرف الفقہاء یہاں آنا شروع کیے تھے، آپ پر جتنا احسان حضور اشرف الفقہاء کا ہے کسی اور کا نہیں ہے۔ جس وقت انہوں نے یہاں آنا شروع کیا تھا، شہر میں صرف 2 سنی مسجدیں تھیں، اور آج تقریباً 20 مسجدیں سنیوں، بحمد تعالیٰ 22 مسجدیں سنیوں کی ہو چکی ہیں۔ یہ حضور اشرف الفقہاء کی یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح یاد، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اور آپ وقت کافی ہو، بس ایک بات عرض کروں، میں نے میرے گھر حضرت تشریف لاتے تمہارے گاؤں، میرے گھر ہی قیام ہوتا تاخیر میں نے ایک مرتبہ جو شہر کے لوگ میرے خلاف محاذ بنا رہے تھے، اس وقت میں نے جو ہے حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور لوگ ایسے ایسے پریشان کرتے ہیں، تو حضرت نے اپنی زندگی کے واقعات بتائے، کچھ واقعات۔ ایک بات بتاؤں، آپ فرماتے کہ جب میں دھولیا جانے لگا تھا تو اس وقت ابتدا میں حال یہ تھا کہ جب میں دھولیا پہنچتا تھا تو رات میں جلسہ ہوتا، میں عصر کے بعد لوگوں کو گھر گھر جا کر کے لوگوں کو لے کر کے آتا تھا، اپنے ہاتھ سے پٹی بچھاتا تھا، اور پھر عشاء کے بعد وہاں میں گاڑی جو 4 چاک والی گاڑی ہوتی ہے، ٹھیلا گاڑی، اس پر بیٹھ کر کے میں تقریر کیا کرتا تھا۔ میرے اوپر لوگوں نے پتھر بھی برسائے، لیکن میں نے ہار نہیں مانی، بلکہ میں مسلسل لگا رہا۔ اور اس وقت حضرت نے بتایا تھا کہ الحمدللہ آج 2 مسجدوں سے لے کر کے 18 مسجدیں دھولیا شہر میں ہماری ہو چکی۔ تو یہ طریقہ حضور اشرف الفقہاء کا عرس منانا، صرف آپ کے نام پر نیاز بنا لینا، آپ دھوم دھام سے آپ کا عرس کر لینا، یہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت نہیں ہے۔ سچا خراج عقیدت حضور اشرف الفقہاء کے مشن پر عمل کرنا ہے۔ اور حضور اشرف الفقہاء کا مشن کیا تھا؟ وہی جو حافظ ملت نے فرمایا، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ جب مومن اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے
اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پھر حال یہ ہوتا ہے عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. یہ حال ہوتا ہے عملی زندگی گزارنے والے مسلمانوں کا. ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلسل عمل کریں. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص ہم علماء کو حضور اشرف الفقہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے کے دوران اگر کچھ شرعن خطا اور لغزش ہوئی ہو آپ سب کو گواہ بنا کر رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. ابھی میں فوراً یہاں سے نکل جاؤں گا اس لیے کہ عشاء کے فوراً بعد شیخ مالیگاؤں میں میری دو میٹنگیں ہیں. پرسوں وہاں بھی حضور اشرف الفقہا کورس منایا جائے گا انشاءاللہ. مغرب بعد سے عشاء تک حضور اشرف الفقہا کورس منایا جائے گا پرسوں 28 تاریخ کو, جس میں شہزادہ غوث اعظم نبیر شہنشاہ کوکن حضور سید عبد القادر جیلانی بھی صاحب قبلہ تشریف لائیں گے اور نبیر اعلیٰ حضرت نواز امین شریعت حضرت علامہ حماد بھی صاحب قبلہ بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور انہی کے ساتھ خطیب برکاتی خلیفہ حضور اشرف الفقہا حضرت علامہ و مولانا وقار احمد عزیزی صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں گے. اور پروگرام کے بعد لوگوں کے لیے نیاز کا بھی اہتمام ہوگا. حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں بھی پہنچنے کی کوشش کریں. رب کریم ہم تمام کو نیک مجالس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.